پی ٹی آئی کے فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ حکومت ہے اور میجورٹی پرنسپل کو وائلیٹ کر کے ہی آئے ہوئے ہیں اور اس لیے ان کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے، اس لیے ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ایک سازش کے ذریعے پاکستان میں برسر اقتدار آئے اور اس سازش کا بھانڈا، اس کا بیک گراؤنڈ سب سے پہلے خرم دستگیر جو اس وقت وزیر ہیں توانائی کے، انہوں نے پھوڑا۔ خرم دستگیر نے کیا کہا ذرا سن لیجیے۔ فون اور جس طرف اس سال کے آخر میں بڑی تبدیلی اس میں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کا جو کنٹرول ہے یہ 15 سال رہے گا اگر اس طرح حالات رہے۔ اور جس طرح کے پروگرام تھے ہم سب نے ڈسکوالیفائی ہونا تھا اس سال کے آخر میں تمام جو اپوزیشن لیڈرشپ ہے۔ اچھا ان کو تو خیال تھا کہ میں صفائی کر دوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑتا، تو یہ آپ کا خدشہ ہے؟ معلومات ہیں ہماری سیریس معلومات آپ کے خیال میں آپ یہ لوگوں کو بھول جاتا ہے، لیکن کچھ ماہ پہلے جو کہا کہ ہم نیب کے 100 جج اور ہائر کر رہے ہیں اور ہم نے سارے کیسوں کو ایکسپیڈائٹ آپ کی بنی ہے وہ اسی وجہ سے بنی ہے کہ عمران خان صاحب کے تو فاشسٹ پلان کے اوپر حملہ کرنے کے، تو لہٰذا یہ آج مشکل ضرور ہے، لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا ہے جب ہم معیشت کی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہاں جمہوریت کا، حاکمیت کا اور وفاقیت صاحب کے پاس آئے یہ کس عقل مند نے کہا تھا ویسے آپ یہ اچھا اس کے بعد یہی جو گفتگو ہے جو خرم دستگیر نے آپ کے سامنے کہی کہ وہ کیوں، یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو ایکسپلین یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ایک نارمل الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، اس کو عوام نے منتخب نہیں کیا ہوا۔ اور یہ کیوں آئے؟ جیسے خرم دستگیر نے کہا کہ ہمیں اس لیے ہم آگئے کہ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ ہمارے خلاف جو کیسز ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو جائیں گے اور ہم ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اور اگلے 15 سال جو ہے یہ تو پی ٹی آئی اور عمران خان جان ہی نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا یہ حکومت ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کے بعد یہ حکومت جو ہے وہ یہاں پر برسر اقتدار آئی۔ سو پہلی بات یہ ہے یہ حکومت الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، یہ حکومت ایک کانسپریسی کے نتیجے میں آئی اور اس کانسپریسی کو ایکسپلین کیا پہلے خرم دستگیر نے، اب اسی کانسپریسی کو آگے ایکسپلین کیا جاوید لطیف نے جو بھی ابھی وفاقی وزیر ہیں۔ جاوید لطیف صاحب کا بھی ذرا چلا دیجیے۔ کے اندر اگر اداروں کے لوگ کمپرومائز ہوں گے اور اگر وہ اس طرح جماعتوں کو چلائیں گے تو رد عمل اسی طرح آئے گا جو ہمیں لوگ کہتے تھے کہ طور پر عدم اعتماد آ جائے فلاں بیٹھ جائے گا کسی چیئر پہ، کٹ کیوں رہا موبائل لگا دیں بیکاز جب یہ کٹ رہا ہے، لیکن جاوید لطیف صاحب نے اسی چیز کو مزید آگے ایکسپلین کیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا اب میں آپ کو یہاں پہ یہ بات بتاؤں کہ جو پاکستان کی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ کو بڑی واضح طور پہ بتاؤں، فوج مڈل کلاس کا سب سے آرگنائزڈ گروپ ہے اور تحریک انصاف مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کی سب سے بڑی سیاسی جماعت۔ سو ہمارا ایک بہت نیچرل ہماری ایک سمجھیے کہ ایک کوآرڈینیشن ایک ہماری جو سوچ کا ایک سوچنے کا انداز ہے وہ تحریک انصاف کا اور فوج کا وہ ملتا ہے، کیونکہ ہم بھی لوور مڈل کلاس کی اور مڈل کلاس کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں اور فوج مڈل کلاس کا سب سے بڑا آرگنائزڈ جو ہے وہ گروپ ہے۔ اب ہمارا خدشہ کیا ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے جس طرح سے خرم دستگیر نے اور جس طریقے سے پھر جاوید لطیف نے ایکسپلین کیا اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم اس بیک گراؤنڈ میں ہمیں لایا گیا تھا اور ایک سازش کے ذریعے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اقتدار ہم نے سنبھالا تھا۔ اب اس خدشہ جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ یہ جو گروپ ہے نہ نواز شریف کی کوئی جائیداد پاکستان میں ہے، نہ مریم نواز کی کوئی پاکستان میں میجر پراپرٹی یا کوئی انٹرسٹ ہے، نہ ہی زرداری اور بلاول کا پاکستان میں کوئی انٹرسٹ ہے۔
یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے روٹس، جن کی جڑیں پاکستان سے باہر ہیں۔ یہ لندن میں ان کی بچے جو ہیں، نواز شریف کے سارے بچے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انہوں نے خود عدالت کے اندر اپنے ایفیڈیوٹس دیے ہیں، سرٹیفکیٹ جمع کروائے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم برٹش سٹیزنز ہیں، پاکستانی قوانین ہم پہ اپلائی نہیں کرتے، نہ ہی ہم پاکستانی عدالتوں کو جواب دیں، لہٰذا نواز شریف اور ان کے بچے تمام کے تمام برٹشرز ہیں بقول ان کے۔ اسی طرح سے زرداری صاحب کی اور بلاول کی، ان کی دبئی میں جائیدادیں ہیں، فرانس میں جائیدادیں ہیں، اور یو کے میں جائیدادیں ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ان لوگوں کا بھی جو ہے وہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تھوڑا۔ یہ بھی پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ صرف اقتدار کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں۔ حمزہ شہباز جب وزیر اعلیٰ بنے تو وہ فوری طور پہ لاہور میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ تھے، جو ہی ان کے خلاف نو کانفیڈنس ہوئی ہے وہ ختم ہوئے اور پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے، سب سے پہلا کام حمزہ شہباز نے کیا کیا، انہوں نے جہاز پکڑا، لندن چلے گئے اور اب تک واپس نہیں آئے۔ ان کے خلاف، ان کے بھائی کے خلاف، ان کے والد کے اوپر 14 بلین روپیز کی منی لانڈرنگ کا ایک کیس ہے، 10 بلین منی لانڈرنگ کا دوسرا کیس ہے، 24 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، وہ پاکستان واپس نہیں آ رہے۔ اس کے بعد عمران خان جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان کا بڑا سیدھا نقطہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ایلیٹ سے پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، اس ایلیٹ سے پاکستان نہیں بچتا تو کیا ہوگا؟ بڑی سیدھی بات ہے، عمران خان کو ایلیمنیٹ کر دیجئے سیاسی طور کے اوپر، اس کے بعد اگلے 40 سال 20 سال مریم کے ہیں، 20 سال بلاول کے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مریم کے تو خیر ماشاءاللہ اپنا بھی بیٹے جو ہیں وہ جوان ہیں، جنید صاحب، پھر ہم پاکستان ان کو دے دیں تو اگلے 50-60 سال تو پاکستان پھر ان دونوں فیملی کے درمیان گھومتا رہے، اللہ خیر صلی اللہ۔ اور یہ جس طریقے سے انہوں نے پاور گریب کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے ہر انسٹیٹیوشن کے اوپر اپنی جو معاملات ہیں ان کو بنایا ہے اور کیا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ پاکستان سے ان کا کیا انٹرسٹ ہے؟ پاکستان میں تو، اور پاکستان کی صبح سے یہ جتنے وفادار بنے ہوئے ہیں پاکستان کے کہ جی ہم تو فوج کو یہ کہہ دیا، فوج کو وہ کہہ دیا، بڑا ظلم ہو گیا، ان کے اپنے کیا خیالات تھے فوج کے بارے میں؟ ڈان لیکس کیا تھی؟ ڈان لیکس میں، میمو لیکس میں، میمو گیٹ سکینڈل کیا تھا؟ زرداری نے اور نواز شریف نے تو لٹرلی پاکستان کو بیچ ہی دیا تھا میمو گیٹ اور ڈان لیکس کر کے۔ ڈان لیکس میں انہوں نے کہا کہ پورے دنیا میں اس ریجن میں ٹیررزم پاکستان کروا رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب جو ممبئی کا واقعہ ہوا، سب سے پہلے جس لیڈر نے آ کے کہا کہ اجمل قصاب پاکستانی ہے، وہ کون تھا؟ وہ نواز شریف تھے۔ اور یونائٹڈ نیشنز کے یہ جب ہیگ کے اندر جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، اس میں کس کا بیان پڑھ کے سنایا گیا تھا؟ نواز شریف کو بیان پڑھ کے سنایا گیا تھا۔ اور نواز شریف کی جو فوج کے بارے میں جو ان کی بیانات ہیں، خیالات ہیں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں، لیکن باقی بھی جو لوگ ہیں اس میں، مثلا فضل الرحمان نے فوج کے بارے میں کیا کہا تھا، ذرا ایک دفعہ دوبارہ سنا دیجیے۔ پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو حکمران ٹولے سے نفرت ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے مل کر عمران خان کو نااہل کریں۔ فواد چودھری نے کہا کہ آپ عمران خان کو نااہل کریں، پھر آپ اسلام آباد سے نکل کر دکھائیں، اس وقت لوگوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ ابھی آپ کو حیدرآباد براہ راست لے چلتے ہیں، جہاں پر شرجیل میمن پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال سے نکلنے کے بعد کیا ہماری حکومت جو آفات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے کوئی پلاننگ کرے گی؟ آفات آنے والوں اسی طرح سے دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں آپ کی بات، سوال بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کہ بہت زیادہ پڑھنے والا، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ رپورٹ ہے کہ گلوبل وارمنگ کے بعد اور جو کلائمیٹ چینج کے بعد جو سب سے بڑا جو اثر پڑا ہے ٹاپ 10 کنٹریز میں، اس میں پاکستان کا نام ہے۔ دنیا کی 10 ممالک جن میں اس کا سب سے زیادہ اثر پڑنا تھا یا پڑا ہے، اس میں پاکستان کا نام ہے۔ تو ایک بات میں واضح کر لوں کہ بالکل اب آپ کو، ہم سب کو ان سارے ایکسپیرینسز کے بعد اپنے نئے جو گورنمنٹ نے اپنے ترجیحات شامل کرنی ہوں گی، وہ ترجیحات ہی آپ تبدیل ہو جائیں گی، آپ کا لیونگ اسٹائل ہی چینج ہو جائے گا۔ آپ کے جو گروورز ہیں ان کو بھی اب سوچ سمجھ کے کراپس لگانی پڑیں گی کہ جی اگر یہی ماحول رہنا ہے تو کس طرح کی کراپس لگائی جا سکیں جو کہ سروائیو کر سکیں۔ آپ کی اس وقت کاٹن 100% آپ کی بالکل جو ختم ہو گئی ہے سندھ میں پورے میں۔ آپ کی اس وقت جو ہے ویجیٹیبلز بہت بری طریقے سے ہٹ کی ہیں۔
آپ کا باقی جو فروٹس ہیں ان کا بہت برا اثر پڑا ہوا ہے. تو اس وقت مطلب آپ کو اب جب اس طرح کے کلائمیٹ چینج ہوتے ہیں اور گلوبل وارمنگ جاری ہوئی ہوتی ہیں تو پھر آپ کو اپنا پورا باقاعدہ اس پہ آپ کو اسٹریٹجیز چینج کرنی پڑیں گی, آپ کی پوری ترجیحات چینج ہو جائیں گی. صاحب آپ ترجیحات چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں, جن متاثرین کو ریلیف دینے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کیمپوں میں ہیں اور یہ متاثرین کا 5% بھی نہیں ہے. جو لوگ پانی آ جانے کی وجہ سے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے ٹینٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو حکومت کی جانب سے خوراک کھانا تو دور کی بات ہے, پانی کی ایک بوتل بھی نہیں دی جا رہی ہے. کسی بھی علاقے میں ہمیں نہ تو ضلع انتظامیہ کا کوئی کردار نظر آ رہا ہے, نہ ہی حکومت کا کوئی کردار نظر آ رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ جو مستحق ہیں وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے سڑکوں کے کناروں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں؟ دیکھیں جی, مجھے آپ جس علاقے کی بات کریں مجھے اس کو آنےسٹلی اسپیکنگ علم نہیں ہے. مجھے اتنے اپنے علاقے کا پتہ ہے. اگر میں حیدرآباد کی بات کروں, اور حیدرآباد میں ڈیفینیٹلی 3-4 آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں. سب سے بڑا کام ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کر رہی ہے, پھر اور کچھ مخیر حضرات کر رہے ہیں. اگر میں رورل کی بات کروں, رورل میں بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے یہ پتا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ چارپائیوں پہ بھی بیٹھے ہیں, جو روڈوں پہ بیٹھے ہیں, ان کو بھی کھانا باقاعدہ نوک کر کے دیا جا رہا ہے. ایک چیز میں ایویڈنس آپ کو دے سکتا ہوں, میرے پاس ویڈیو ابھی موبائل میں بھی موجود ہے. تو وہاں بھی کچھ فاؤنڈیشن ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ہر جگہ پہ ہر لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے بات سنیں, اب اس کیمپس کا بھی بتا دوں. گورنمنٹ نے 10 سٹیز آئیڈینٹیفائی کیے, سب کو کہا جی آپ آگے 10 سٹیز میں رہیں. 2 قسم کے متاثرین ہیں. ایک متاثرین ایسے ہیں جن کے پاس مال مویشی نہیں ہے, وہ 10 سٹیز میں آ رہے ہیں. ایک وہ متاثرین ہیں جن کا مال مویشی ہے اور بڑا قیمتی مال مویشی ہے, وہ 10 سٹیز میں نہیں آ رہے ہیں. ان کو پھر وہ جہاں جگہ مل رہی ہے وہ وہاں پہ ٹھہر رہے ہیں. مطلب میں اگر آپ کو حیدرآباد کی بات بتاؤں تو وہ جو متاثرین جو 10 سٹیز میں نہیں آ رہے جن کے مال مویشی ہے, ان کو بھی گاؤں گاؤں جا کر, مطلب ہمارے لیے تو آسان ہے کہ ایک جگہ پہ اگر سب جمع ہوں تو فوڈ سرو کرنا ایزی ہے. لیکن جس گاؤں میں 5 گھر یا 10 گھر بھی اگر روڈوں پہ بیٹھے ہیں تو وہاں پہ بھی کھانا ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ جا کے. اگر اس کے علاوہ کوئی رہ گیا ہو تو مطلب اس کا نالج میں نہ ہو, کوئی رہ گیا الگ بات ہے, ورنہ مطلب ایسا کوئی اس میں پالیسی میں چیز نہیں ہے, ایسی کوئی چیزیں باقاعدہ وہاں پہنچا رہے ہیں کھانا. سامان جو لے جائے جا رہے ہیں اس کی جو ہے مال کی شکایت ہے, آپ نے بہت زبردست سوال کیا ہے جی. یہ میں چاہ رہا تھا کہ مجھے کوئی موقع مل جائے یہ بات کرنے کا. نہیں, میرے ذہن میں یہ آ گئی بات. ہم نے اخبار میں بھی ایک اشتہار چلایا ہے اور میں یہ اپیل 3-4 دفعہ کر چکا ہوں. ایک دفعہ پھر میں اپیل کر رہا ہوں, اور میں ٹی وی چینل سے گزارشات کرتا ہوں کہ برائے مہربانی وہ چیز غور سے دیکھ لیں. ہمارا سندھ حکومت اپنی اہلیت سے بڑھ کر کام کر رہی ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی منچر جھیل کو کٹ لگایا جس کی وجہ سے 5 UCs متاثر ہوئی ہیں. کہنا تھا وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا, جو کہ حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. صدر مملکت عارف علوی کہتے ہیں کہ عمران خان اپنے بیان کی خود وضاحت کریں کہ ان کے کہنے کا کیا مقصد تھا. فوج محب وطن ہے, جان دیتی ہے. فوج نے سیلاب میں بھی کام کیا. آرمی چیف سمیت پوری فوج کی حب الوطنی پر شک نہیں کیا جا سکتا. اس وقت شکیل فرمان علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. جی شکیل, کیا کہنا تھا مزید؟ دیکھیں, ڈاکٹر عارف علوی نے جو ہے آج صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی اور اس نے کہا کہ فوج حب الوطن ہے اور یہ جان دیتی ہے, اور فوج نے سیلاب میں بھی کیا, اور آرمی چیف سمیت فوج کی حب الوطنی پر شک نہیں کیا جا سکتا. اور انہوں نے کہا بات یہ بھی کی ہے کہ موجودہ حکومت سمیت سب ادارے جو ہیں حب الوطن ہیں. پس کے پردہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت کے لیے وہ کام کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کریں. اور عمران خان سے جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے کہا ایک بیان دیتے, انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بیان کی خود وضاحت کریں کہ ان کے کہنے کا مقصد کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے حوالے سے ان سے سوال ہوتے, انہوں نے کہا کہ ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے, اور انتخابات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ پہلے جو پارٹیاں جلد انتخابات کا کہتی تھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تاخیر سے ہوں, اور پہلے جو پارٹی کہتی تھی کہ انتخابات تاخیر سے ہو رہا وہ کہتی ہیں کہ انتخابات جلد ہوں. آڈیو ریکارڈنگ کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ آڈیو ریکارڈنگ کی جا رہی ہیں جو انتہائی تشویشناک ہیں. IMF کے ساتھ معاہدے سے حالات بہتر ہوں گے اور IMF کے دیگر ادارے بھی آگے آئیں گے, اور مہنگائی کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ زیادہ اس پر قابو پانا ہوگا. بیورو چیف جیو نیوز پشاور شکیل فرمان علی اس خبر کی تفصیل دے رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا.
بلوچستان سے آنے والے سیلابی ریلے سے جوہی اور میہر کے رنگ بندوں پر پانی کا دباؤ برقرار ہے، تاہم جوہی اور میہر رنگ بندوں کی تعمیر بھی جاری ہے، جس میں عام شہریوں کے ساتھ خواتین بھی شامل ہیں۔ وہاں سے تفصیلات ہمیں بتائیں گے ریاض ناری جو۔ 2 تحصیلیں ہیں جس میں اب بھی ڈوبنے کا خطرہ ہے، ان میں میہر اور جوہی ہے۔ یہی وہ سم نالہ ہے جس نے بلوچستان سے سفر کیا ہے اور مختلف شہروں کو نقصان پہنچایا ہے۔ سم نالے میں اب بھی پانی کی سطح میں کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ پانی کا دباؤ میہر رنگ بند پر جوہی رنگ پر موجود ہے، اور جوہی اور میہر رنگ بند کی تعمیر میں اب بھی آج کے دن بھی آج 6واں اور 5واں دن دونوں شہروں کو ہوا ہے۔ اب وہاں شہری خواتین بچے اس کی تعمیر میں مصروف ہیں۔ ہم اگر بات کریں کھیپ مراتھن شہر کی تو وہ اب بھی مکمل طور پر سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے۔